بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے ایک کے گھر گئیں۔ آپ رضی اللہ کچھ دیر وہاں پہ رکی۔ دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چھڑ گئی۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھئے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ یعنی انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور بولی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس بات کا علم سب ازواج مطہرہ کو تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تلقین اپنی لہت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے، اس دن بڑے بڑے تحفے تحائف بیچتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آتے ہیں تب صحابہ کرام اتنے تحائف نہیں بیچتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بیچتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کے یہاں ہوتے ہوئے نہ بھجوائے جائیں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو اور حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات جو ازواج مطہرات نے فرمائی تھی وہ ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب بھی حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی فرماتا ہے، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی جواب دیے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، بتاؤ ام سلمہ کیا ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوچا
اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلوا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں تو ازواج مطہرات نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل بتائی اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست عرض کریں، ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوئیں اور دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن میں کچھ کام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ رضی اللہ کی طرف بڑھی اور سلام دعا کرنے کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ تشریف لائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان، آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان، جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجوائے جاتے ہیں، اور جب دوسری ازواج کی طرف ہوتے ہیں تو یہ تحفے اور تحائف کم ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کو حکم کریں کہ یہ فرق نہ کیا کریں، بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہی تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی کہ بیٹی کی بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو ارشاد بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ سے محبت کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کی پیشانی چومتے اور مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔
صرف یہ ہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا، لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھیں اور فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اللہ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی۔ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ، میرے ذہن میں بھی ایک اور بات ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے فاطمہ، آپ کے خاوند علی المرتضیٰ ہیں تو میرے خاوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل میں ایک اور بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھیں گے تو علی المرتضیٰ تیرے ساتھ ہوں گے، جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ خود فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی باتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور بیوی کو عطا نہیں فرمائی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں پہلی کنواری بیوی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کپڑا تلاش کر رہا ہوں کہ اسلام کا پرچم لہرا سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ جو سفید تھا، جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا، اور یہ بھی اعزاز ملا کہ جب منافقین نے مجھ پر تہمت لگائی تو ان سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی، اور بی بی مریم علیہ السلام پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ نے ان معصوم لوگوں پر لگی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے یہ بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کی گواہی کے بجائے خود کلام پاک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ! کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک
میری گود میں تھا اور میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید اچھی ویڈیوز کے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔